آسمان نظر آئیں گے، کارخانے نظر آئیں گے، دولتوں کے ڈھیر، حکومتیں، فوجیں، زمیندار، کیا کیا نظر آئے گا، اس سب کے مقابلے میں اللہ اکبر، جیسے وہ چار عناصر ہیں اور اس سے یہ کائنات، ایسے انسان میں یہ چار مادے ہیں۔ جانور جتنا جو کچھ جانور میں ہے وہ سارا انسان میں بھی ہے۔ جیسے جانور میں عقل نہیں ہوتی اور خواہشات کے پیچھے ڈنڈا پڑے گا یا پیٹ بھرے گا، کیا اس کو تو نہیں پتا۔ اسی لیے ان چاروں مادوں کے ساتھ اللہ نے انسان کو محنت کا جوہر دیا ہے، اور محنت جس چیز پر لگائے گا وہ چیز سامنے آئے گی۔ اب یہ کرسی ہے، یہ کہاں تھی؟ لوہے کی شکل میں، لکڑی کی شکل میں، یعنی کہیں جنگلوں میں تھی، کہیں کہاں کہاں تھی، وہاں انسان نے محنت کی تو وہاں سے نکل کر مختلف گاڑیوں سے گزر کر کرسی بن کر یہاں آئی۔ گھروں میں بھی، آفیسوں میں بھی، ہر جگہ۔ تو انسان کی محنت جس چیز پر لگتی ہے وہ چیز سامنے آتی ہے۔ جب انسان حیوانی تقاضوں کو پورا کرنے پر اپنی پوری محنت لگاتا ہے، جو کچھ جانور میں جہاں چاہے منہ مارا، جس کو چاہے پھاڑا، جس کو چاہے کھایا، جہاں چاہے رات گزاری، جہاں چاہے دن گزارا، جون سی گلی، جون سی مادہ، جانور کو کوئی تمیز نہیں۔ کیونکہ ایسے ہی انسان جب اپنی محنت کا جوہر اپنی منمانیوں پر، اپنی جی کی چاہتوں پر، بغیر حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز کے، اللہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے، آخرت بنے گی بگڑے گی، اس کا کوئی خیال ہی نہیں، بس جو جی میں آیا کہ جان ہے، مال ہے، صلاحیتیں ہیں، وہاں لگا دی۔ جب یہ حیوانی تقاضوں کے پورا کرنے پر اپنی محنت کا جوہر لگاتا ہے تو اس کے اندر سے جانور بنا، پھر اس کی آنکھیں ایسی جیسے جانور کی ہے، تو انسان اور انسان جیسی آنکھیں ہیں، لیکن جیسے جانور، بلی کیا دیکھتی ہے؟ بلی چوہے کی تلاش میں رہتی ہے، نہیں کتا، بھیڑیا، سور، کہ پھر اس کی آنکھیں وہ بن جاتی، اس کے کان وہ بن جاتے ہیں، اس کے ہاتھ پیر وہ بن جاتے ہیں، شکل انسان کی، کپڑے انسانوں کے، اور رجسٹروں میں نام میونسپلٹی میں، کارپوریشن میں، ہر جگہ نام انسانوں میں لکھا ہوا، لیکن یہ انسانی شکل میں جانور ہے۔ پھر جانوروں کی تین قسمیں، ایک جانور وہ ہے کہ جس کو اس کا پیٹ بھرنے کو مل گیا، اب دنیا میں جو چاہے ہوتا رہے، وہ کھا کے پیٹ بھر کے جگالی لیتا رہتا ہے۔ تو انسانوں میں ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ میرا پیٹ بھرے بس، کوئی مرے، کوئی جیے، کوئی دکھی، کوئی سکھی، کسی کی عزت، کسی کی، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ جس آدمی کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ پہلے نمبر کا جانور ہے انسان کی شکل میں۔ لیکن جانور پھر دوسری قسم کا کہ پیٹ تو بھرنا ہے، چاہے دوسرے کو نقصان پہنچانا پڑے۔ جیسے ایک بیوہ عورت ہے، ودوا عورت ہے، وہ 2 بکریاں پالتی ہے، دودھ دوہتی ہے، اپنے بچوں کا اپنا گزارا اس پر ہوتا ہے۔ بھیڑیا بکری پر حملہ کرتا ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بکری کہے کے لیے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اس بیوہ کا نقصان ہوگا، اس کے بچے بھوکے رہیں گے، وہ تل ملائیں گے، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔
یوں کہ ایسے انسان جو اپنی اغراض کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی عزت بنانے کے لیے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، چاہے سگا بھائی ہو، چاہے بہن ہو، ماں باپ ہو، چچا ماموں ہو، لیکن اس کو تو اپنے سے مطلب ہے. تو یہ دوسرے نمبر کا جانور ہے محلے میں، گھر میں، گلی میں، شہر میں. شکل اس کی انسان کی. اس سے آگے پھر تیسری قسم کا جانور، میرا کام بنے نہ بنے، میرا پیٹ بھرے نہ بھرے، مجھے میری خواہش پوری ہو نہ ہو، لیکن دوسرے کو چین سے رہنے نہیں دینا. جیسے سانپ اور بچھو. سانپ جب کسی کو ڈستا ہے، بچھو جب کسی کے ڈنک مارتا ہے تو اس کا پیٹ بھرتا ہے. سانپ کے ڈسنے سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، لیکن جس کو ڈستا ہے وہ تل ملا جاتا ہے، بچاؤ بچاؤ، اور اس کا زہر چڑھتا ہے. کیونکہ پھر جب انسان اپنی محنت کو غلط استعمال کرتا ہے جانور پنے کے مادے پر، تو پھر یہ گھر میں بھی سانپ ہے، اپنے بیوی بچوں کے حق میں، ماں باپ کے حق میں، بھائی بہنوں کے حق میں. اس کی زبانوں کے بول، اس کے آنکھوں کا دیکھنا، اس کے ہاتھوں پیروں کا استعمال ایسا جیسے سانپ. اس کا ایک بول زمین آسمان کو ہلا دینے والا. اسی لیے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے کہا مجھے کوئی نصیحت فرمائے، تو حضور نے زبان نکالی کہ اس پر قابو پانا. کیوں؟ اس زبان سے آدمی کلمہ بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، تسبیح بھی پڑھتا ہے. اس زبان سے غیبت بھی کرتا ہے، چوری کی اسکیم بھی بناتا ہے، لوگوں کو گالیاں بھی دیتا ہے، برا بھلا بھی کہتا ہے. یہ زبان کہ اس پر قابو رکھنا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ سمجھدار کھیتی والا ہو، دکاندار ہو، مالدار ہو، غریب ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، مشرق میں رہتا ہو، مغرب میں رہتا ہو، سب سے سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو پائے کہ میں کون ہوں، کہاں ہوں، کیوں ہوں. میں جانور نہیں ہوں، میں بھیڑیا نہیں ہوں، میں چیتا اور بلی اور چوہا نہیں ہوں. اشرف المخلوقات، انسان، بندہ اللہ کا جو رب العالمین اور امتی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا. میری ذمہ داری تو ہے رب العالمین کی عبادت کرنا، اور میری ذمہ داری ہے نبی کے رنگ میں رنگ جانا کہ جو نبی کو پسند، جو اللہ کو پسند، وہ مجھے پسند. لیکن جب آدمی اپنی محنت کی قدر نہیں کرتا ہے، اور جہاں پتھر پر، لوہے پر، لکڑی پر، پاخانے پر، چتھڑوں پر، لتھڑوں پر، اور اس سے آگے اپنی خواہشات پر، تو پھر یہ گلی میں، کوچے میں پورا گاؤں، پورا شہر، پورا ملک جانوروں سے بھر جاتا ہے. جانور جیسے انسان. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان اور یہ جتنی نعمتیں ہیں، یہ سورج، چاند، ستارے، آسمان سے پاک صاف برسنے والا پانی، زمینوں سے نکلنے والی نعمتیں ہیں، یہ سانپوں کے لیے، بھیڑیوں کے لیے، سوروں کے لیے نہیں بنایا اللہ نے. اسی لیے یوں کہتے ہیں جب دنیا میں ایسے انسانوں کی بہتات ہو جاتی ہے اور ایسے انسانوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تو پھر اللہ پاک ایک دفعہ ایک جھٹکا دیتے ہیں زمین کو، جس کو زلزلہ کہتے ہیں، دھرتی کمب، یعنی کہ ایک ہی جھٹکے میں گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہر ختم.
کہ ہم نے جانوروں کے لیے نہیں بنایا ہے، یہ تو انسان کے لیے ہے، اس کے ذریعے ہم نے انسان کا اکرام کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کا اکرام کیا ہے، آدم کی اولاد کا اکرام کیا ہے، اس کے اکرام کے لیے آسمان کی چھتری، اس کے اکرام کے لیے زمین کا فرش، اس کے اکرام کے لیے زمین سے نکلنے والی اور اگنے والی سبزیاں، پھل پھول، میوے، غلے، یہ سب انسان کے لیے۔ لیکن جب اس زمین پر جانوروں والی صفات کے آدمیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو یا تو کبھی اللہ زمین کو ہلا دیتے ہیں، یا کبھی ہوا کا طوفان، یا کبھی آسمان سے آگ برساتے ہیں اور ان سے اپنی زمین کو پاک کرتے ہیں۔ کہ یہ انسان اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ساری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کی گئی، اور اسی لیے سورج تمہارے کام میں لگا ہوا ہے، چاند تمہارے کام میں لگا ہوا ہے۔ مجال ہے ایک منٹ بھی آگے پیچھے ہو جائے، جس دن سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، مشرق سے نکلنا مغرب میں جانا، سیکنڈوں اور منٹوں کے ساتھ۔ آج صبح صادق 6:01 پر، آج طلوع آفتاب 7:01 پر، منٹوں کے ساتھ سورج بھی، ستارے بھی، چاند بھی، زمینیں بھی، آسمان سے پانی بھی، یہ سب تمہارے لیے۔ اور کیا کہا؟ تمہیں اس دنیا میں رہنا ہے اور تمہیں دنیا میں ہم نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے، لیکن اس دنیا کے راستے سے تمہیں اصل اپنی آخرت بنانی ہے۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، دنیا تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو اپنے پر قابو پائے۔ اس لیے جو جماعتوں میں نکلنا ہوتا ہے نا، خالی جماعت گھر سے نکلنا نہیں، وہ جتنی خواہشات اندر میں بھری ہوئی ہے، دیکھنے کی، بولنے کی، سننے کی، کھانے کی، پہننے کی، جتنی خواہشات ہیں ضرورت کے علاوہ، ان سب سے نکلنا۔ جب آدمی اس سے نکلتا ہے خواہشات سے تو پھر چلے میں 4 مہینے میں اس کی زندگی سنورتی ہے، اس میں اللہ کا خوف آتا ہے، ایمان کی قوت اور ایمان کا پاور آتا ہے، اس کے اندر صبر اور شکر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک دوسرے کا بھلا چاہنا، اس لیے کہ دین ہے، یہ دین کی محنت ہے۔ اور دین کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین تو نام ہی ہے، ہر ایک کا بھلا چاہنا، کوئی ہو، حتیٰ کہ دشمن کا بھی بھلا چاہنا۔ ایک آدمی کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں ہے، ایک آدمی نے آپ کے قتل کی اسکیم بنائی تھی، وہ پکڑا گیا، لایا گیا مسجد نبوی میں ایک کھمبے کے ساتھ اس کو باندھ دیا۔ 2 دن 3 دن بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، حضور کو معلوم تھا کہ یہ وہی ہے جس نے میرے قتل کی اسکیم بنائی تھی اور مجھے قتل کرنا چاہتا۔ پھر بھی آپ کیا حال ہے، خیریت پوچھ رہے ہیں اس کی۔ ہم تو اپنے سگے بھائی کو بھی معاف نہیں کرتے، اور پھر بھی ہم مسلمان۔ ابے مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے باپ کے سامنے، بیوی شوہر کے سامنے، شوہر بیوی کو۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جان لیوا دشمن سے پوچھ رہے ہیں کیا حال ہے؟ آپ کے پاس ہوں، آپ کے بس میں ہوں، آپ چھوڑیں گے تو زندہ رہوں گا، آپ قتل کرائیں گے تو قتل ہو جاؤں گا، جا تو آزاد۔
مسجد میں ہے، کھمبے سے بندھا ہوا ہے، پورے طور پر اپنے قابو میں ہے اور اسے بدلہ نہیں لے رہے، اس کو معاف کر رہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں، نبی کو ایسا مانتے ہیں کہ سگے بھائی کو بھی معاف نہیں کرتے۔ اسی لیے دوستو خالی دین 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 کی باتیں، دین کی باتیں دیندار بننے کے لیے ہے، دکانداری کی باتیں دکاندار بننے کے لیے ہے، ڈاکٹری کی باتیں ڈاکٹر بننے کے لیے ہے۔ اس کے لیے مستقل محنت کرنی پڑتی ہے، کتنا پڑھنا پڑتا ہے، کتنی اسٹڈی، کون سا کالج، کون سی بہت ساری گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے تو ڈاکٹر بنتا ہے۔ دین کی باتیں دیندار ہو گئے۔ اسی لیے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تو ابو البشر کہتے تھے، تمام انسانوں کے باپ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، تمام نبیوں کے باپ، سب سے بڑے نبی آخر الزمان، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں، اور سارے بنو اسرائیل کے نبی، انبیاء بنو اسرائیل، وہ بھی سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں، ابو الانبیاء۔ ان سے اللہ پاک نے کہا اسلم، ابراہیم مسلمان ہو جاؤ۔ اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم مسلمان ہو جاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین میں مسلمان ہو گیا۔ اسلام کا ترجمہ ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اسلام کا ترجمہ ہے حوالے کر دینا۔ اب جان میری، مال میرا، سمجھ بوجھ میری، میرے پاس جو چیزیں ہیں وہ سب رب العالمین، جہاں اس کا حکم، جہاں نبی کا طریقہ۔ لیکن آدمی اتنا کہہ دے کہ میں مسلمان تو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ ابراہیم اب ہم آزمائیں گے کہ اپنی بات میں کتنے پکے ہو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت آزمایا، اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلوانا، جنگل بیابان میں، اوپر آسمان نیچے زمین، کوئی آدم نہ آدم زاد، وہاں بیوی کو اور دودھ پیتے بچے کو چھوڑنا، یہ تشکیل ہوئی تھی۔ اس لیے کہا تھا کہ تم نے یہ تو کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہو گئے، لیکن اب تشکیل ہوگی۔ یہ سارے مسلمانوں کا مجمع ہے نا، یہ صرف میٹھی میٹھی باتیں سننے کے لیے نہیں ہے، ان کی تشکیل ہوگی۔ حضرت ابراہیم السلام کی تشکیل کی کہ جب یہ تم کہہ رہے ہو کہ اسلمت لرب العالمین، اب چھوڑو وطن، چھوڑو خاندان، چھوڑو علاقہ اور چلو، کہاں لا کے ڈالا؟ اوپر آسمان نیچے زمین۔ بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی اور ایسا جنگل کہ اس زمین میں بھٹا اگانے کی بھی، صرف ریت ہی ریت میں کچھ اگتا ہے، وہاں لا کے ڈالا۔ اور کیسی حالت ہے، بچہ ہے دودھ پیتا ہے، ابھی تو ایک تشکیل ہوئی تھی، وطن سے نکال کے یہاں ڈلوایا، اب دوسری تشکیل ہوئی، انہیں یہاں چھوڑو اور آپ چلو۔ اسی لیے اماں جان حضرت حجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا، یہ جو آپ کر رہے ہیں، میں اور یہ دودھ پیتا بچہ جنگل بیابان، اور آپ جا رہے ہو تو 3 دن میں جا رہے ہیں کیا؟ 3 دن میں جا رہے ہیں یا 10 دن میں یا چلے میں؟ یہ جو آپ کر رہے ہیں وہاں سے یہاں لائے اور یہاں ہم کو چھوڑ کے جا رہے، اللہ امرک بہذا،
یہ جو آپ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سر ہلایا، اللہ کا حکم ہے۔ جب ایمان اپنی پوری قوت کے ساتھ بنتا ہے، کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، نفع نقصان وہ دولتوں کے ڈھیر میں چاہے تو ذلیل کر دے اور پیٹ پر پتھر بندھوا کر چاہے تو کسرا کا تاج ٹھوکروں میں لا کے ڈال دے، وہ اللہ ہے۔ جب سر ہلایا کہ اللہ کے حکم سے، تو اماں جان حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ اِذًا لَا يُضَيِّعُونَا، اگر یہ سارا اللہ کے حکم پر ہو رہا ہے تو اللہ کا حکم بندوں کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ تو آباد کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک عورت ذات ہے، جنگل بیابان میں ہے، لیکن ایمان، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں وہ بھی عورت ذات تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے سمندر میں ڈالا تھا۔ اسی لیے دین کی باتیں ہوں گی، دین کی باتیں ہوں گی، اعلان ہوتا ہے، بیان ہو گیا، چل دیے، تشکیل ہے۔ تو آپ کتنے دن کے بعد آئیں گے؟ چلے میں جا رہے ہیں یا 4 مہینے میں؟ یہ پوچھا۔ جب کام پورا ہوگا، جیسے جانے کا حکم ہے، جب آنے کا حکم ہوگا تو آؤں گا میں تو۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم حالات کے بندے نہیں ہیں، ہم حکموں کے بندے ہیں۔ حالات کبھی کاروبار ختم ہو گئے، کاروبار ٹھپ ہو گئے، گھر میں بیوی ناراض ہو گئی، بچے بھاگ گئے، بیماری ہو گئی، حالات کہ اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا، اور 2 پیسے ہاتھ میں آ گئے، کپڑے ذرا اجلے ہو گئے اور مکان پکا بن گیا۔ یہ حالات رہنے والی، روز رات ہوتی ہے اور دن ہوتا ہے، روزانہ اندھیرا اجالا ہوتا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت قوت سے فرماتے تھے، ہم حالات کے بندے نہیں ہیں، ہم حکموں کے بندے ہیں۔ جس حال میں بھی ہم ہیں، معلوم یہ کریں گے حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے، حکم اللہ کا، طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چل دیے، بہت دنوں کے بعد آئے، اماں حجر خوش ہو گئی، میاں آئے ہیں۔ ان کو خیال ہوا کہ کئی دن ہو گئے، ہے تو کچھ ہے نہیں، ایک تھیلے میں، بورے میں، بوریاں ہوتی ہیں نا، ریت بھر لیا۔ اس لیے کہ آدمی جب گھر جاتا ہے نا تو بچے پوچھتے، ابا ہمارے لیے کیا لائے، نانا ہمارے لیے کیا لائے، دادا، بچے پوچھتے ہیں نا کہ جب جاؤں گا تو حاضر پوچھیں گی ہمارے لیے بھی کچھ لائے۔ تو ریت کا تھیلا وہ دیکھ کے خوش ہو گئے کہ واہ ریت لائے، ریت نہیں تھیلا لائے ہیں۔ یہ سوچ کر کے کہ آٹے کا تھیلا ہے، کھولا ہاتھ تو بجائے اللہ نے ریت کو آٹا بنا دیا۔ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، کتنوں کے آٹے کو ریت بنایا ہے اور کتنوں کے ریت کو آٹا بنایا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب آپ کے سر مبارک پر پیغمبری کا تاج رکھا گیا تو آپ نے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ او لوگو، او تاجروں، او ڈاکٹروں، او انجینئروں، او مالداروں، او غریبوں، او جوانوں، او بہنوں، سب کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ کرنے والی ذات اللہ کی، نفع نقصان اسی کے ہاتھ۔
سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہ نے ریت برابر کر دیا. جیسے جنت کا گدا ہوتا ہے نا، تو وہ کہاں گدے نے رضائیا، اس کو ٹھیک کر دیا کہ ہاں آرام کریں. فرمایا کہ حکم سواری سے اترنے کو منع کیا ہے، اتر نہیں سکتا ہوں. حضرت حاجر نے پوچھا اچھا حکم تو توڑنا نہیں ہے، اسی لیے یہ ساری تبلیغ، ساری دعوت، سارے اجتماع، سارے چلے، سارا اللہ کا حکم، سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت حاجر نے کہا کہ اچھا اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ سواری پر بیٹھے رہیں، میں آپ کے پیر دھو لوں؟ ہاں اتنے کی اجازت ہے. پیر دھوئے پھر چلے گئے. یہ دوسری تیسری تشکیل، ہم کیا جانے تشکیلیں. جب تشکیل کی آواز لگتی ہے نا، ہر ایک دوسرے کو دیکھتا ہے. تو اپنے کو دیکھنا، تشکیل تو تیری ہو رہی ہے. چلے گئے. پیچھے وہ دودھ پیتا بچہ اسماعیل، اس کے پوچھنے کی نوبت نہیں آئی کہ کیا حال ہے بچے کا. آتے گئے جاتے گئے، آتے گئے، جو تشکیلیں ہوتی رہی برابر چلتے رہے. اسماعیل ماشاءاللہ 8 سال کے ہو گئے. ایک دن آئے کہنے لگے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، کیا خیال ہے؟ افعل ما یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جی اس گھر میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے تو میں تو یہی دیکھتا ہوا آیا ہوں، اللہ کا حکم بندے کو پورا کرنا. میری ماں نے بھی، آپ نے بھی، جب ہم نے تو یہ دیکھ اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے. اگر آپ کو یہ حکم ہے، کیڈبری دلانے کے لیے نہیں لے جا رہے ہیں. میں تجھے کیڈبری دوں گا، میں تجھے چاکلیٹ دوں گا، میں تجھے موبائل دلاؤں گا، اس کے لیے لے گئے. بچہ ہے 8 سال کا اور وہ کہہ رہا ہے جو پورے گھر کا ماحول، ہماری دنیا آخرت کی کامیابی، ہماری دنیا آخرت کی کامیابی صرف اور صرف اللہ کا حکم پورا کرنے میں ہے. اس حکم کے پورا کرنے میں گلے پر چھری چلے تو، بھوکا رہنا پڑے تو، ماں کی چھاتی میں دودھ نہ رہے تو، ہر حال میں چلے گئے. اسماعیل علیہ السلام یہاں اما حضرت کوئی قافلہ جاتا ہو آتا ہو تو دیکھو، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، کبھی یہاں یہ جو کہیں جنگل ہے کوئی جانور. میرے بیٹے کو دودھ ہے نہیں، لیکن یوں کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر ڈالتا ہے اس کی زندگی اللہ کیسی بناتے ہیں. اتنے پیاسے تھے اور ایسی بھوک تھی کہ نہ دودھ ہے نہ پانی ہے، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. ماں کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، کبھی تیز چل رہی ہے، کبھی بچے کو، میرا بچہ ہے. اب جو آئی تو دیکھا کہ ایڑی کے نیچے سے پانی. یا اللہ، چاروں طرف کہیں کچھ پانی کی شکل نہیں تھی، کوئی آدمی نہیں، کوئی کنواں نہیں. حضرت حاجر نے اس کی منڈیر بنانی شروع کی کہ کہیں پانی بہہ نہ جائے، اس کو روک لیں. اس لیے حدیثوں میں آتا ہے اللہ رحم کرے حاجر پر، اللہ رحم کرے حاجر پر. اگر اس دن منڈیر نہ بنائی ہوتی اور اس پانی کو نہ گھیرا ہوتا تو اس زمزم کی نہریں مشرق مغرب شمال جنوب میں
کہ اس بچے کی قربانی، اس کے باپ کی قربانی، جان جائے، مال جائے، وطن جائے، دنیا جائے، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ پھر جب زمزم کیا فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کی تاثیر اللہ نے کیا رکھی، جو جس مقصد کے لیے پیے گا، بیمار تندرستی کے لیے، غریب اچھی حالت ہونے کے لیے، بے اولاد اولاد کے لیے، غیر شادی شدہ شادی کے لیے، جو اور محدثین مفسرین نے قرآن کی آیتیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، انہوں نے تفسیر کی نیت سے کتنے واقعات ہیں اس زمزم کے، یہ سارا یوں ہی ہو گیا۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی اپنے آپ کو مسجد کی بنیاد پر ڈالے گا کہ بھئی میں تو مسجد کا آدمی ہوں، مسجد کے جس وقت کے جو تقاضے، روزانہ کے تقاضے ہوتے ہیں نا، روزانہ مسجد کو وقت دو، پھر کبھی تعلیم ہے، گھر گھر کی ملاقاتیں ہیں، جو آوے ان کا ذہن بناؤ، ان کی تشکیلیں کرو، خود اپنے آپ کو اور آگے بڑھاؤ، یہ سارا مسجد کا کام ہے۔ کہ جب آدمی یہ فرماتے تھے، جب آدمی یہ طے کر لیتا ہے کہ میں تو مسجد کا آدمی ہوں، مسجد کا جو تقاضا ہوگا، فرماتے تھے کہ پھر ایسوں کی اولاد کی تربیت بھی اللہ کرتے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام بھی اللہ کرتے ہیں، اور ان کے راستے کی ہر رکاوٹ کو اللہ اپنی قدرت سے دور کرتے ہیں۔ پڑھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، پڑھو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، پڑھو حضرت اسحاق علیہ السلام کو، پڑھو حاجر اور سارا علیہ السلام کی تعلیم کہ کیسی زندگی بنائی۔ ہم یوں سمجھتے مسجد میں جاؤں گا تو دکان چھوڑنی پڑے گی، نوکری، یہی تو وقت ہے گاہک کے آنے کا، یہی تو وقت ہے پیسے کمانے، اسی لیے یہاں نماز ہو رہی مسجد میں، وہ پیسے گن رہا ہے، ہم پیسے گن رہے ہیں، اور اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا، ایک نماز ہی وہ چیز ہے جو ایمان اور کفر میں فرق کراتی ہے۔ اسی لیے یہ فضائل کی کتابیں ہیں نا، فضائل قرآن، فضائل نماز، فضائل تبلیغ، یہ یوں ہی نہیں ہے، بہت دھیان سے پڑھنے، سننے اور عمل کرنے کی۔ جیسے اس وقت یہ ساری باتیں میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لی، ہو گئی تقریر اور تبلیغ اور اجتماع ہو گیا، نہیں، یہ سارا عمل کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کا بھی امتحان لیا، بیوی کا بھی امتحان لیا، بچے کا بھی امتحان لیا، اور فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جتنی شکلیں، ہر شکل سے آزما لیا کہ ابراہیم اپنے دعوے میں سچا ہے، اسلمت لرب العالمین، جان میری، اولاد میری، آل میری، بیوی میری، میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا، میرا اپنا۔ اس بات میں پکے اترے، فَأَتَمَّهُنَّ، سارے امتحانوں میں پار ہو گئے۔ اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اب پورے تمام انسانوں کے امامت کا تاج تمہارے سر پر رکھتا ہوں۔ آدم علیہ السلام اولاد، آدم علیہ السلام انسان کے باپ ہیں، اور نبی سے اونچا کوئی درجہ ہوتا ہے؟ نبی سے اونچا کسی کا درجہ ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم تمام نبیوں کے باپ ہیں۔ اسی لیے یہ جو کام، یہ اجتماع اور ہمارے یہاں اجتماع اور ہمارے یوں تشکیلیں نہیں، یہ کام چلے گا ہی قربانی سے، یہ کام چلے گا اخلاص سے، جان۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ پاک نے ذمہ داری دی کہ آپ تو دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، دنیا سے پردہ فرما لیں گے، پھر آپ کی پیغمبری، آپ کی نبوت، آپ کا دین وہ تو قیامت تک کے لیے ہے،
کہ اس کی کیا شکل؟ کہ اس کی شکل یہ ہے کہ آپ اپنی حیات بابرکت میں ایک مجموعہ مردوں عورتوں کا ایسا تیار کریں جو اندر باہر سے، جسم روح سے، عقیدے، عبادت، اخلاق میں 24 گھنٹے کی زندگی میں پورے طور پر آپ کے نمونوں پر اترنے والا، اس کی آپ نے محنت شروع کی، جس میں سب سے پہلے مردوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، عورتوں میں اما جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہاں سے شروع ہوئی۔ اس لیے کہتے ہیں ہمارا کام مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، گھر کے بچوں میں بھی، جتنے یہ بات، اور یہ 6 نمبر فضائل کی کتابیں، 5 وقت کی فرض نمازیں، رمضان میں روزے، یہ سارا ہم کو دیا ہے۔ لیکن دوستو یہ صرف بولنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے، سننے کے لیے نہیں، یہ سارا عمل کے لیے، جو جتنا اس لیے حدیث میں ہے، اللہ پاک خود کہتے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری پرسنالٹی کیسی ہے اس کو نہیں دیکھتا، تم کتنے موٹے تگڑے ہو، کتنے لمبے چوڑے ہو، وَلَكِنْ يَنْظُرْ إِلَىٰ نِيَّاتِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ وَفِي رِوَایَةٍ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ، وہ تو تمہارے اندر کی نیتوں کو دیکھتا ہے، تم کیا بننا چاہتے ہو، اللہ کے سچے بندے بننا چاہتے ہو یا خواہشات کے غلام بننا چاہتے ہو، جانور بننا چاہتے ہو یا آدمی بننا چاہتے ہو، اللہ ان کو دیکھتا ہے۔ 24 گھنٹے گھر میں آتے ہو، مارکیٹ میں جاتے ہو، جو کام دھندے کرتے ہو، وہاں بندے بن کر رہتے ہو یا دوسروں ہے نہیں، اللہ پاک دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارا پورا کام، اسی لیے یوں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ہسپتال ہے، جیسے کوئی آدمی بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کو ہسپتال میں بھرتی کرتے ہیں نا، بولتے جی ارے بیمار کو ہسپتال میں پہنچاتے ہیں تو ہسپتال پہنچ گیا بس کافی ہے؟ نہیں، وہ چیک کرتے ہیں، بلڈ پریشر بھی دیکھتے ہیں، شوگر بھی دیکھتے ہیں، ہے نہیں، کیلشیم، بہت کیا کیا دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوا، یہ صبح کو لینی ہے، یہ 8 گھنٹے کے بعد لینی ہے، یہ پینی ہے، یہ لگانی ہے۔ جو ہسپتال میں ہے جتنی دوائیں وہ استعمال کرنے کے بعد، اور ان چیزوں سے بچنا ہے، یہ نہیں کھانا ہے اس کا پرہیز ہے، یہ نہیں کھانا ہے اس کا پرہیز ہے۔ جب ایک وقت تک ہسپتال میں رہ کر ہسپتال کی چیزوں کی پابندی کرتا ہے تو تندرست ہو کر کے آتا ہے۔ یہ ہسپتال ہے، خالی آنے جانے کا نام نہیں کہ بھرتی ہو گئے ہسپتال میں بس نہیں، یہ 6 نمبر، یہ فضائل کی تعلیم، یہ صبح شام کی تسبیح، یہ قرآن کی تلاوت، یہ اپنی ذات سے کرتے ہوئے دوسروں کو تیار کرنا، یہ اپنی قربانی بڑھانا، 2.5 گھنٹے کے بجائے مسجد میں 4 گھنٹے 6 گھنٹے سنتے رہتے ہیں بار بار موبائل بھی۔ یہ وہ ہسپتال، میرے 4 مہینے لگ گئے، میرا چلہ لگ گیا، میں نے تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا جو چلہ ہے یہ چلہ وقت کا نہیں ہے، وقت کا چلہ تو بھینس بھی دیتی ہے، 40 دن کے بعد بھینس کا چلہ نہیں ہو، ارے بولو نا، اور بکری نے بکرا دیا، 40 دن کے بعد بکرے کا چلہ نہیں ہو، چلہ اگر وقت کا ہوتا تو وہ تو سب کا، ہمارا چلہ تو اعمال کا، ایمان کی دعوت، نمازوں کا خشوع و خضوع، سیکھنا سکھانا، صبح شام کی تسبیحات، اپنے بھائیوں کو تیار، یہ ہمارا چلہ جو ہے وہ اعمال کا چلہ ہے۔ لیکن تم کہو مولوی صاحب تم کہتے رہو ہمیں دینا ہی نہیں، ہمیں اعمال کا چلہ دینا ہی نہیں، اس لیے رات ہم پوچھ رہے تھے ہاں بھائی کتنی جماعتیں ہیں؟
5 جماعتیں ہیں، 5 جماعتوں میں کتنے آدمی ہوں گے؟ اگر ایک جماعت 20 آدمیوں کی ہے تو 100 آدمی ہوئے، تو بوٹاد کی تو آبادی 200 کی ہوگی نا؟ بوٹاد کی آبادی 200 آدمیوں کی ہوگی. 2 لاکھ جیسے اور 5 جماعتیں. کسی اور کو سمجھانا، ہاں یہ تو کرنے کی چیز ہے. اسی لیے دوستو، اللہ نے ہم کو جو اتنی بڑی نعمت دی ہے، ہمیں دین دیا ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، اور ہماری ذمہ داری کہ بندے ہو تو بندگی تمہاری زندگی ہے. زندگی کا مقصد یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا ہے میری فرما برداری کے لیے. کھانے پینے کمانے شادی اس سے اللہ نے روکا نہیں ہے، اس نے تو خود ہی ہمارے اندر رکھی ہے، یہ ضرورت ہے، لیکن اس کے اسباب یہ ہے. اسی لیے کہا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت بنانا. اور کہہ رہا تھا نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو اپنی ذات پر اپنی خواہشات پر قابو پائے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے. جب سے دنیا شروع ہوئی ہے کتنے لوگ مرے ہوں گے؟ تمہارے پاس تو وہ ہوتا نا کیلکولیٹر، کیا ہم کو تو آتا نہیں ہے، تم کو آتا ہے، تمہارے تو بچے بھی. مجھے ذرا حساب کر کے بتاؤ آدم علیہ السلام کے بعد سے کتنے آدمی مرے ہوں گے ابھی تک؟ بہت پڑھے لکھے ہو، بہت سمجھدار ہو، جتنے مرے اس میں راجا بھی، رانیاں بھی، پرنس بھی، بادشاہ بھی، اور بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی کیا لے گئے؟ ساری چیزیں یہاں رہ گئی. جو عمل کیا ہے، سچ بولے ہیں یا جھوٹ، دھوکہ دیا ہے یا امانت داری سے کام کیا ہے، وہ ساتھ جائے گا. اور اسی کے اعتبار سے سکرات، اسی کے اعتبار سے قبر، یا جنت کی کیاری یا جہنم کا گڑھا، یہ سب کچھ اعمال کے اعتبار سے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے لیکن تم آخرت کے لیے پیدا کی. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. ہاں جب محنت کریں گے تو فرشتوں والا مادہ اندر سے ابھر کر باہر آئے گا. کہ فرشتوں والا مادہ کیا ہے؟ کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. ہمارے اندر تو اللہ نے دونوں مادے رکھے ہیں. گناہ کا مادہ بھی ہے اور نیکی کا مادہ بھی. جب آدمی اپنی محنت تعلیم کے ذریعے، کے ذریعے، تسبیح کے ذریعے، ایمان کی دعوت کے ذریعے، قبر حشر کو سوچنے کے ذریعے اس پر اپنی محنت کرتا ہے تو اس کے اندر سے فرشتے والی صفت کہ بھائی اللہ کا حکم نبی کا طریقہ، اللہ کا حکم نبی کا طریقہ. فرشتہ نہیں بنے گا، رہے گا تو انسان، لیکن فرشتہ ہو. جیسے لوگ کہتے ہیں نا بعض بزرگوں کے بارے میں، یہ تو بالکل فرشتے ہیں، یہ تو بالکل فرشتے ہیں، کہتے ہیں نا ایسا بن جائے. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ وہ بکری بھی ہے، بھیڑیا بھی ہے اور سانپ بھی ہے، ایسے فرشتہ بھی ہے، اللہ کا خلیفہ بھی ہے. تخلقوا باخلاق اللہ، خدائی صفات کا مظہر بنو. صبح سے شام تک اللہ کی شان میں بے ادبیاں کرتا ہے، اللہ اس کے یہاں بھی بارش برساتا ہے. اللہ اس کو بھی کھانے پینے کو دیتے ہیں. اللہ اس کو بھی یہ ناک، آنکھیں، کان، ہاتھ، پیر سب کو جیسے دیتا ہے. جو صبح سے شام تک اللہ کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، اللہ کو اللہ نہیں مانتا ہے، اس کو بھی اللہ دیتا ہے. کیوں؟
دنیا تو ہر ایک کو اللہ دیتے ہیں، لمن یحب من لا یحب، چاہنے والوں کو بھی اور اللہ کے نافرمانوں کو بھی۔ ہاں، دین اللہ اپنے شہیدوں کو دیتے ہیں۔ ابراہیم کے باپ آزر تھے، ان کو نہیں دیا، بیٹے کو دیا۔ اور کیسا دیا ہے نہیں؟ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ جو سچی بندگی کے ساتھ ناک رگڑتا ہوا، ہاتھ پھیلاتا ہوا اللہ کی جناب میں آتا ہے، خدا اس کی جھولی بھر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کیسے تھے؟ 600 سال تک شرک میں اور جہالت میں، بیت اللہ میں کعبے کا طواف، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے، تم جس دنیا پر مر رہے ہو، میں لکھپتی بن جاؤں، میں کروڑ پتی بن جاؤں، اور کسرا کا تاج اور کسرا کے دربار کا پاس مجھے مل جائے، ان کی طلب تھی۔ اس کی حیثیت تو مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اور جو کلمہ میں لے کے آیا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے تو الفاظ کی قیمت، اس کلمے کے پڑھنے والے کو کہ جتنا چاہے گنہگار، یا تو اللہ معاف فرما دے یا گناہوں کی سزا دے کر پھر یہ کلمے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا۔ اس کلمے کو پڑھ لو، آپ دعوت دے دیں، اسلم تسلم، مان جاؤ، مزے میں رہو گے۔ اسی لیے میرے دوست، مسئلہ صرف یہ تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، اسی میں ان سارے کام دھندوں کے ساتھ اصل آخرت، میری آخرت میری زبان کے بول سے، میرے آنکھوں کے دیکھنے سے، میرے ہاتھوں پیروں سے میری آخرت نہ بگڑے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو پائے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے، وہ سمجھدار ہے۔ اور آگے فرمایا، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني، بہت نادان، بڑا ناسمجھ، اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہا ہے۔ کون؟ جو اپنے نفس اور اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگا پھرتا، حلال کی، حرام کی، جائز کی، ناجائز کی، اس کی کوئی تمیز ہی نہیں، جو آیا، جب آیا، جیسا آیا، زبان سے، کانوں سے، کیونکہ یہ تو بہت نادان ہے اللہ۔ اور چونکہ یہ دنیا بہت چمکتی، اچھلتی نظر آتی ہے، یہ بھی فرمایا الدنیا حلوۃ خضرا، بہت سرسبز شاداب، بہت میٹھی۔ چوری والے کو چوری کا پیسہ بہت میٹھا لگتا ہے، کسی کو بندوق دکھا کر، ڈنڈا دکھا کر، کسی کو زور دکھا کر اس کا پیسہ لے لینا بہت میٹھا نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنے ڈنڈے اور کتنے جہنم کے سانپ اور کتنے بچھو چھپے ہوئے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے۔ کسی یتیم بچے کو دیکھ کر اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ، کسی بیوہ کا گھر آباد ہو جائے، اس کے گھر کھانا پہنچ جائے، اس کے پیچھے اللہ کی کتنی رحمتیں چھپی ہوئی ہے نظر نہیں آتی۔ اس لیے عملوں کا جو بدلہ ہے نا، وہ تو وہیں سامنے آئے گا۔ یہاں تو عمل کرنے کو کہا، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ۔ تو جیسے میں نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک نے سب سے پہلے کہا اسلم، مان جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، اسلم تو میں مسلمان۔ پھر امتحانات لیے، یہ ساری آزمائشیں تھی، پار ہو گئے، اور ایک آخر میں کیا کہا، اذن فی الناس، اذن فی الناس بالحج، ابراہیم حج کا اعلان کر دو، حج کی اذان کہہ دو،
اللہ پاک جنگل بیابان آج بھی کوئی ہے میری آواز کا ابراہیم تمہارے ذمہ آواز لگانی ہے، آواز پہنچانی ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد سے آج تک کتنے حج ہوئے؟ اب قیامت تک یہ حج ہوتے رہیں گے۔ اسی لیے ہم سے یوں کہا ایمان کی آواز لگاؤ، نماز پڑھو اور نماز کی دعوت دو، تعلیم کا حلقہ کرو اور تعلیم میں لوگوں کو جوڑو، تسبیح پڑھو اور ذکر کی دعوت دو، اخلاق والے بنو اور اخلاق کی دعوت دو، راہ خدا میں چلو اور تشکیلیں کر کے اپنے بھائیوں کو اللہ کے راستے میں چلاؤ۔ جیسے وہ چونٹی نے اپنی قوم کی حفاظت کے لیے آواز لگائی تھی، یا نملۃ الخلو، ارے سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور سب کچل جاؤ گے جلدی سے، اس کی آواز اتنی پسند آئی کہ اس نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے ایک آواز لگائی، چونٹی۔ پوری سورہ نمل قرآن میں، اور اللہ نے قرآن پڑھنے کو اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں، اللہ کسی کی محنت کو کسی کی آواز کو ضائع نہیں ہوئی۔ اسی لیے دوستوں یہ کہیں اپنی ذات سے 4 مہینے دینے ہیں، 6 نمبروں کی مشق کرنی ہے، اور ہر جگہ ان 6 نمبروں کی دعوت دیتے ہوئے صرف اپنے یہاں نہیں، شہر میں، صوبے میں، ملک میں، اور پھر عالم کے 4 کناروں میں، کہ ہم تو جہاں بھی ہوں گے بندے اللہ کے ہیں، جہاں بھی رہیں گے امتی نبی کے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، بندگی کریں گے، اللہ کا حکم پورا کریں گے، نبی کے امتی ہیں، نبی والا دین دنیا میں پہنچائیں گے۔ سمجھ میں آئی؟ اس کے لیے ہم کہتے ہیں 4 مہینے کے لیے کون تیار ہو وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے رہیے، کھڑے ہوتے رہو 4 مہینے کے لیے، بتانے کس کو، ٹھیکروں کو، جیگروں کو اور سیمنٹ کو، اینٹوں کو 4 مہینے کتنی مرتبہ دیے ہیں زندگی میں۔ اللہ کا دین زندہ ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ زندگی ہر ایک کو میسر۔ آسمان نظر آئیں گے، کارخانے نظر آئیں گے، دولتوں کے ڈھیر، حکومتیں، فوجیں، زمیندار، کیا نظر آئے گا، اس سب کے مقابلے میں اللہ اکبر۔ جیسے وہ 4 عناصر ہیں اور اس سے یہ کائنات، ایسے انسان میں یہ 4 مادے ہیں۔ جانور جتنا جو کچھ جانور میں ہے وہ سارا انسان میں بھی ہے۔ جیسے جانور میں عقل نہیں ہوتی اور